بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، جموں و کشمیر کونسل برائے انسانی حقوق لندن میں کام کرنے والی ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو کم از کم 3.5 دہائیوں سے عالمی فورمز پر، عالمی ایوانوں میں کشمیر کا مقدمہ نہ صرف انسانی حقوق کے مقدمے کے طور پر پیش کرتی چلی آ رہی ہے، بلکہ وہ اس مسئلے کی قانونی بنیادوں پر بھی زور دیتی ہے اور اقوام متحدہ جیسے ادارے کو مسلسل یہ یاد دہانی کراتی چلی آ رہی ہے کہ اس کے ایجنڈے پر، اس کی درازوں میں، اس کی الماریوں میں ایک ایسا مقدمہ بھی موجود ہے جو ابھی زیر کار ہے۔ اب اسی تنظیم نے 5 اگست 2019 کو بھارت کے جو یک طرفہ قدم ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے ایک بہت مؤثر اور مدلل قسم کی دستاویز جاری کی ہے۔ یہ ایک رپورٹ ہے 182 صفحات پر مشتمل جو اس ادارے نے جاری کی ہے، جس کا عنوان ہے انڈین ایکشن آف 5 اگست 2019 جورسپروڈنس آف کشمیر کیس ریوائزڈ رپورٹ فیبرری 2023۔ بہت اہم رپورٹ ہے کہ جس میں کشمیر کا مقدمہ جب اقوام متحدہ کے ایوانوں میں زیر بحث آیا اور اس پر جو کارروائی مسلسل ہوتی رہی، وہ ساری اس رپورٹ کا حصہ ہے۔ اس رپورٹ سے یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بڑی کامیاب کوشش کی گئی ہے، جو ڈاکٹر سید نذیر گیلانی ہیں، JKCHR کے سیکرٹری جنرل، بڑے معروف وکیل ہیں، قانون دان ہیں، مصنف ہیں، کشمیر اور کشمیر سے باہر کے حلقوں میں عالمی سطح پر اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے انگریزی اخبارات میں اور عالمی اخبارات میں ان کے مضامین چھپتے ہیں جو ہمیشہ کشمیر سینٹرک ہوتے ہیں اور کشمیر کے مسئلے کی باریکیوں اور نزاکتوں پر وہ بڑے قانونی اور مدلل انداز میں وہ بحث کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقہ بارہمولہ سے ان کا تعلق ہے اور عرصہ دراز سے وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کی رپورٹ ہے بڑی جامع اور اہم رپورٹ ہے اور اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، جس پر میں آگے چل کر بات کروں گا۔ اس رپورٹ میں اس بات کا اقوام متحدہ کے سامنے دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ یہ بات پیش کی گئی ہے کہ اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ قراردادیں منظور کرنے کے بعد اقوام متحدہ خواب خرگوش میں نہیں چلا گیا، بلکہ ان قراردادوں پر امپلیمنٹیشن کا مرحلہ اب شروع ہو چکا تھا۔ یعنی قراردادوں پر جو عملی کارروائی عالمی ادارے نے کرنی تھی وہ شروع ہو چکی تھی۔ گویا کہ سب سے بڑی جو اہم کارروائی تھی وہ رائے شماری ایڈمنسٹریٹر کا تقرر تھا اور وہ بھی ہو چکا تھا، اور اب اس کی جزئیات طے ہونی تھی۔ چونکہ یہ پروسیس ایک ٹائم لے رہا تھا، اس لیے جو آزاد کشمیر میں طاقت کا خلا پیدا ہوا تھا، اس خلا کو پر کرنے کے لیے پھر اقوام متحدہ نے جو اپنے اختیارات تھے وہ حکومت پاکستان کو تفویض کیے، اور حکومت پاکستان نے بھی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو انتظام اور انصرام ہے وہ علل ٹپ نہیں سنبھالا، بلکہ انہوں نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ اس کے صدر سردار محمد ابراہیم خان اور سپریم ہیڈ چودھری غلام عباس کے ساتھ ایک معاہدے کے ذریعے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا کنٹرول سنبھالا، یا جو بھی ان کو عالمی اداروں تک جو معاونت اور رسائی تھی وہ آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت انہوں نے وہ اپنا رول نبھایا۔ گویا کہ اقوام متحدہ کے یہ تفویض کردہ اختیارات تھے جو حکومت پاکستان نہ صرف اس وقت ادا کر رہی تھی بلکہ آج تک ادا کرتی چلی آ رہی ہے۔ کچھ یہی جو پوزیشن ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ وہاں تو مسئلے کی نوعیت ہی بالکل مختلف ہے کہ وہاں صرف 3 شعبوں میں عارضی الحاق ہوا تھا، یعنی الحاق کوئی مستقل چیز نہیں تھی۔ اول تو الحاق کی جو حیثیت ہے اس کو بھی چیلنج کیا جا چکا ہے کہ جو کرسٹینا الیسٹر لیمب جیسے مصنفین اور محققین ہیں انہوں نے تو اس کی صحت کو بھی چیلنج کر دیا ہے، لیکن جو الحاق ہوا بھی اگر تھا
تو وہ عارضی تھا اور 3 شعبوں تک تھا، دفاع، مواصلات اور خارجہ امور تک وہ محدود تھا وہ الحاق، اور اس کے جو جزئیات طے ہونا ابھی باقی تھیں، چونکہ ایک پروسیس آ گیا تھا اقوام متحدہ کے اندر۔ تو یہ اس کی بنیاد تھی۔ جو پہلے صدر ریاست تھے وہاں مہاراجہ ہری سنگھ کے بیٹے ڈاکٹر کرن سنگھ، انہوں نے اپنی ایک رپورٹ میں جو کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں تیار کی گئی تھی 2001 میں، غالباً نیشنل کانفرنس کے دور میں، اٹانومی رپورٹ جس کو داخلی خود مختاری کی رپورٹ کہا جاتا تھا، اس میں انہوں نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ کشمیر کا جو الحاق ہے وہ مشروط تھا اور صرف 3 شعبوں تک محدود تھا۔ بھارت کو صرف اتنی ہی وہاں اختیار حاصل تھا مہاراجہ کے الحاق کے ذریعے کہ وہ بیرونی دنیا کے ساتھ کشمیر کے جو معاملات ہیں وہ طے کر سکتا تھا، یعنی خارجہ امور پر اور باقی معاملات پر۔ تو لیکن یوں یہ جو ساری صورتحال ہے، 5 اگست کا جو سٹیپ ہے وہ قطعی طور پر غیر قانونی، غیر آئینی، قانون بین الاقوام کی اور اقوام متحدہ کے اصولوں کی خلاف ورزی بنتا ہے۔ اب ایسے مرحلے پر اتنی تاریخی دستاویز سامنے آنا بہت اہم ہے، کیونکہ 9/11 کے بعد جو کشمیر کے مسئلے کی جو صورتحال تھی وہ خاصی مشکل اور دگرگوں ہو گئی تھی، کیونکہ مغرب پر اس وقت ایک دہشت گردی کا ایک بھوت سوار ہو چکا تھا۔ دہشت گردی کی اصطلاحات کو وہ استعمال کر رہے تھے، اور دہشت گردی اگر انہیں کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی قوم کے اندر پٹاخہ بھی نظر آتا تھا پھٹتا ہوا، تو اس کو بھی وہ دہشت گردی کے اینگل سے دیکھتے تھے، کیونکہ ایک نفسیاتی طور پر ایک کیفیت بن گئی تھی، اور 9/11 کے واقعات نے انہیں پھر ہر قسم کی جو تحریکیں ہیں حریت اور آزادی کی، ان کے ساتھ معاندانہ سلوک پر مجبور کیا تھا۔ اور اس وقت کشمیر کی تحریک بھی جو اپنی قانونی بنیادیں رکھتی تھی، آئینی بنیادیں رکھتی تھی، اس کو بھی اسامہ بن لادن کے ساتھ لپیٹ دیا گیا تھا، القاعدہ کے ساتھ لپیٹ دیا گیا تھا، اور بھارت کی طرف سے فراہم کردہ مواد اور اصطلاحات وہاں اپنائی جانے لگی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود جو جموں و کشمیر کونسل برائے انسانی حقوق جیسے جو ادارے تھے وہ مسلسل ایک کام کرتے رہے۔ ہم خود ایک سیاسیات کے طالب علم کے طور پر ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو ہماری بین الاقوامی سطح پر کشمیر کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، اب وہ irrelevant ہو گئی ہیں اس ماحول میں، کیونکہ ان کا اثر نہیں ہو رہا، اور مغرب نے ایک مخصوص ذہن بنا لیا ہے، مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے۔ چونکہ مغرب اثر رسوخ رکھتا ہے عالمی اداروں پر، اقوام متحدہ پر، دوسرے اداروں پر، اس لیے مغرب کے جو سیاسی رجحانات ہیں وہ ان اداروں کے نئے نقش اور ان اداروں کے رجحانات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت اب خدا خدا کر کے بدلنے لگی ہے، اور یوکرین کی جنگ نے مغرب کا جو ذہن ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہ تبدیل کرنے کے عمل کو بہت تیز کر دیا ہے، کیونکہ بھارت مغرب کی خواہشات اور امیدوں پر پوری طرح نہیں اترا پورا، اور اس کے نتیجے میں اب وہاں ایک ریئلائزیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے کہ انہوں نے بھارت کی اصطلاحات استعمال کر کے، بھارت کا بیانیہ اپنا کے، اور بھارت کے اینگل سے ایشوز کو دیکھ کے، دنیا کے معاملات اور مسائل کو دیکھ کے ایک تاریخی غلطی کی ہے، کیونکہ بھارت اس طرح بروئے کار آنے سے انکاری ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے جن جن طاقتوں کے مقابلے میں بھارت کے غبارے میں ہوا بری تھی، وہ پوری خواہشات ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں، اور اب وہاں جو دھیمے سروں میں بھارت کے ساتھ تھوڑا سا جو وہ پالیسی ان کی جھکاؤ ہو گیا تھا بھارت کا، اس کو بیلنس کرنے کی ایک سوچ نظر آ رہی ہے۔ گو کہ اس میں بھی اب ٹائم لگے گا، چونکہ 2-2.5 عشرے کی بات ہے یہ ساری، اور اس عرصے میں بھارت نے ایک نیریٹو ڈیولپ کیا تھا اور اس کو کنیکٹ کر دیا تھا مغرب کے ساتھ، امریکہ کے نیریٹو کے ساتھ اس کو گوندھ کر رکھ دیا تھا۔ اب اس چیز کو تبدیل ہونے میں وقت لگے گا، لیکن اس طرح کی جو رپورٹس ہیں، اس طرح کی مستند اور جامع رپورٹس جو ہیں، جن میں قانونی نکات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اٹھایا گیا ہے، اور بھارت کے اس فیصلے کو، یک طرفہ فیصلے کو قانون بین الاقوام کی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کے اصولوں کی خلاف ورزی بنا کر پیش کیا گیا ہے، تو یہاں سے اب حکومت پاکستان کا کام شروع ہوتا ہے، ریاست پاکستان کا کام شروع ہوتا ہے، کہ جو ایک سپیس نظر آ رہی ہے یوکرین جنگ کے بعد بھارت اور مغرب کے درمیان اور مغربی اداروں کے درمیان، اس سپیس میں وہ کشمیر کے مسئلے کے لیے گنجائش پیدا کرے، اور کشمیر کے مسئلے کو اس انداز سے پیش کرے کہ وہاں بھارت جو ہے وہ اس کے گرد ایک شکنجہ کسا جائے۔ یعنی اگر ایک اقوام متحدہ کے زیر کار مسئلے
مسئلے میں بھارت کو یک طرفہ سٹیپ لیتا ہے تو یہ اقوام متحدہ کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ اگر اچھے انداز سے اس مقدمے کو لڑا جائے تو بھارت پابندیوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے، اور اقوام متحدہ اسے 5 اگست 2019 کا سٹیپ ہے اس کو ریورس کرنے کا بھی کہہ سکتی ہے، کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی جو حدود ہیں ان میں مداخلت ہے، اس کے کام میں مداخلت ہے، کیونکہ ایک زیر الکار مسئلے کو ایک فریق یک طرفہ طور پر، جس کے 2 فریق مسلمہ ہیں اور ایک تیسرا فریق بھی، چونکہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کی گئی ہے اس میں اقوام متحدہ کی قراردادوں میں، اور ان کے جو کشمیر سے متعلق معاملات تھے اس میں، تو یہ کم از کم جو 3 مسلمہ فریقوں کی موجودگی میں اور ایک ایسے سہ فریقی مسئلے کی جو بنیاد ہے اس کو ختم کرنے کی یک طرفہ کوشش ہے 5 اگست 2019 کا اقدام۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان ان مفصل، مدلل اور جامع رپورٹ سے کس حد تک فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن بہرحال یہاں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اے بسا آرزو کے خاک شدہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔